آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت تحفہ اور خوشی کا دن، عید کا دن اللہ پاک نے عید الاضحیٰ بقرہ عید کی صورت میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس دن بڑی تعداد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خوبصورتی والے جو جانور ہیں ان کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اب بالکل قربانی قریب ہے اور مسلمان اس وقت توجہ کر رہے ہیں قربانی کے احکام کی طرف۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے، قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قربانی کی تاریخ کے حوالے سے۔ قربانی یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، نئی سے مراد کہ ہمارے اسلام میں یہ شروع ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ قدیم اور پرانی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا نظام حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ہی سے شروع ہو چکا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ہی سے قربانی کا نظام شروع ہو چکا ہوا تھا، لیکن ایک چیز ان پہلی امتوں میں وہ برابر رہی ہے ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے کسی کو بھی قربانی دی ہوئی چیز گوشت وغیرہ سے کوئی بھی لقمہ تک، ایک بوٹی تک کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے منع تھا کہ جو قربانی میں جانور دے دیا ہے اس کو وہ کھا نہیں سکتے، اور وہ کسی غریب کو بھی نہیں کھلا سکتے تھے، اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جانور قربانی دیا تو چلو جی بانٹ دیا جائے غریبوں میں، دوستوں میں، عزیزوں کربا میں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں کیا، میں انشاءاللہ آیت پیش کرتا ہوں اس پر۔ سب سے پہلی جو کائنات میں قربانی ہوئی ہے اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، یہ ہے سورہ المائدہ 6 پارہ، اور المائدہ کی آیت نمبر ہے 26، 27، 28، 29، 30، 31۔ یہ مسلسل 5-6 آیات میں یہی واقعہ ہے۔ آپ میں سے اکثر بھائی یہ واقعہ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل، جب ان کے درمیان شادی کے معاملہ میں بحث چھڑ گئی اور اختلاف ہو گیا، تب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ بندہ سچا ہوگا، اور جس کی قبول نہیں ہوگی وہ جھوٹا ہوگا۔ جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، مسئلہ یہ بنا تھا، میں تھوڑی سی بس ڈیٹیل بتا دوں آپ کو۔ اس وقت شریعت میں نظام یہ تھا، اما حوا پہلی ہی خاتون ہے کائنات کی، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، تو اما حوا کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ان جڑواں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر جب اگلی دفعہ بچے پیدا ہونے تو وہ بھی جڑواں ہی پیدا ہونے، ان میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو قانون یہ تھا اس وقت شریعت کا کہ جو لڑکا اور لڑکی پہلے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے لڑکا دوسرے والی پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا، اور ادھر کا جو لڑکا ہے وہ ادھر والی لڑکی سے شادی کرے گا،
یہ اس شریعت میں جائز تھا، کیونکہ اللہ پاک نے آگے انسانیت کو شروع کروانا تھا، نظام چلانا تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن تب اللہ پاک نے کائنات کو چلانا تھا تو جائز رکھا، اس کے قانون کے ہم پابند ہیں۔ تو جب قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی، قابیل یہ عمر میں بڑا تھا، دوسرا بھائی ہے حابیل، اور حابیل کے ساتھ بھی لڑکی پیدا ہوئی، تو مسئلہ یہ بن گیا کہ جب شادی کا وقت آیا تو اب حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور قابیل کی ہونی تھی حابیل والی لڑکی جو ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ۔ قابیل اکڑ گیا، یہ جس کے شروع میں قاف ہے نا، دو نقطوں والا قاف، یہ قابیل اکڑ گیا، اس نے حسد کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور اللہ پاک کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ کہتا ہے کہ میں اسی ہی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور وہ سگی بہن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، شادی تو اس کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جو دوسرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو جب ان دونوں میں ہو گئی بحث، یہ دونوں فیصلہ لے کر چلے گئے اپنے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو انہوں نے فرمایا قابیل کو حیا کرو، پیچھے سے نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تم بیچ میں آ کر نظام میں قدرت کو چیلنج کر رہے ہو۔ بڑا سمجھایا اس کو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا دونوں کا فیصلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تمہارا فیصلہ اللہ پاک فرمائے گا۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی میں یہ حکم تھا کہ اے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے ان دونوں بیٹوں سے فرمائیں کہ یہ اپنی اپنی طرف سے قربانیاں پیش کریں۔ جب قربانی میری بارگاہ میں پیش کریں گے تو جو قربانی کا سامان ہو وہ کھلے میدان میں لا کر رکھ دیا جائے۔ ہوگا کیا کہ میں آسمانوں سے ایک ایسی آگ بھیجوں گا جس آگ میں دھواں نہیں ہوگا، بغیر دھویں کے وہ آگ آئے گی شعلے نما، اور وہ آگ آ کر جس کے سامان کو ختم کر دے، جلا دے، تو سمجھ لینا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کے سامان کو آگ چھوئے تک نہ، وہ سامان وہیں پڑا پڑا زمین پر خراب ہو جائے، گل جائے، سڑ جائے، بیکار ہو جائے، تو اس کی قربانی میری بارگاہ میں قبول ہے نہیں ہے۔ لہذا سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ قربانی کس کی قبول ہو رہی ہے، تو جس کی قبول ہوگی اسی ہی کی بات مانی جائے گی، وہ حق پر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں قربانیاں پیش کرو۔ اب یہ جو حابیل ہے چھوٹا بھائی، اس کے لیے ہم بولتے ہیں حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ حق پر تھا۔ یہ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بڑی خوبصورت سی جوان سی بکری نکال کر اس کو ذبح کر کے وہ وہاں میدان میں رکھ دیا کہ میری طرف سے یہ بکری اللہ پاک کے لیے قربانی کے طور پر پیش ہے۔ اور قابیل یہ کاشتکاری کرتا تھا، کسانوں کا کام، اس نے اپنی کاشتکاری والی جو فصل ہے اس میں سے گندم نکالی، اور وہ گندم نکال کر میدان میں رکھ دی۔ اب انتظار میں ہے کہ جی دیکھتے ہیں آگ آ کر کس کی قربانی کو جلاتی ہے۔ آگ آئی، آگ نے آ کر جو بکری تھی اس ساری بکری والی قربانی کو جلا دیا، ختم کر دیا، آگ واپس غائب ہو گئی۔ اس کی گندم وہیں کہ وہیں پڑی رہ گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی، گل گئی۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ حابیل۔ لہذا اب فیصلہ یہ ہے کہ حابیل ہی کی شادی ہوگی اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، تو یہ قابیل پھر مقابلے میں آ گیا اور کہا کہ تیری کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بھائی میرے دل کے اندر خوف خدا ہے، میں ڈر رہا ہوں اللہ پاک سے، ہمارے ابا جان اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ جو حکم دے رہے ہیں میں اس کے تابع ہوں، تو ابا جان کے مقابلے میں بھی آ چکا ہوا ہے، اللہ پاک کے سسٹم کے خلاف جا رہا ہے، تو میرے دل کے اندر تقوی ہے، اور قربانی
اسی ہی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہوتا ہے. لہٰذا میں تجھے کہتا ہوں توبہ کر، استغفار کر، اور یہ جو تیرے اندر ہوس اور حسد اٹھ رہا ہے نا، اس سے باز آ جا. جب قابیل نے یہ سنا کہ حابیل مجھے آگے سے تقریر جاڑ رہا ہے اس کی سوچ کے مطابق، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ باتیں بات کرو میرے ساتھ، اتنی بڑے وائز آ گئے ہو، میرے سامنے خطیب بن رہے ہو. وہ حسد میں آگے نا جل رہا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی. تو کہتا ہے کہ تو اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں. انہوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ دھمکی دے دی کہ بس تو وقت تھوڑا گزار. کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، جب تو رہے گا ہی نہیں تو یہ تیرا سارا شادی کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو قتل کرے گا تو گناہ گار بھی تو ہی ہوگا، میں چھوٹا ہوں، بہرحال میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو پھر حابیل سویا ہوا تھا، چھوٹا بھائی حابیل یہ سویا ہوا تھا. تو اس قابیل نے پتھر مار کر، بڑا پتھر مار کر سر پر حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو اب یہ جس کے شروع میں قاف ہے 2 نقطوں والا، یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے. بعض دفعہ نام مکس ہو جاتے ہیں کہ ایک جیسے ہی ہے نام، حابیل قابیل، تو انہیں میں سے قتل کس نے کیا تھا. تو یہ بڑا سادہ سا نسخہ ذہن میں رکھیے کہ جس کے نام کے شروع میں 2 نقطوں والا قاف ہے یہی قاتل ہے، قابیل ہی قاتل ہے. کائنات کا سب سے پہلا قتل وہ اسی بندے نے کیا تھا، اور پھر اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں لاش کو کیسے دفناؤں. اور پھر آگے اللہ پاک نے یہ سارا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ایک کوے کو بھیجا گیا تھا، جس کوے کی دوسرے کوے سے لڑائی ہوئی، اور اس کوے نے پھر چونچ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے نیچے سے کھڈا نکال کر اس دوسرے کوے کو اس کے اندر دبا دیا. تو تب یہ کہتا ہے قابیل کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے ہی برا نکلا. اس کوے نے تو اپنے بھائی کو مار کر دفنا تو دی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس کو دفناؤں کیسے. ان دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام سفر پر تھے جب پیچھے سے اس نے اپنے بھائی کو مارا. جب حضرت آدم علیہ السلام واپس پہنچے تو گئے تو اس قابیل کی ساری شکل چینج ہو چکی ہوئی تھی. رنگ اگر پہلے سفید تھا تو اب اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ تو نے زیادتی کر دی اپنے بھائی کے ساتھ، تیرا بھائی کدھر ہے؟ تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو اندر باہر سے جھوٹا نکل گیا ہے، تو نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 31 اور 32 تک. تو یہاں ارشاد عظیم ہے کہ پہلی قربانی وہ ہوئی تھی اس کائنات میں، اور قربانی قبول اسی کی ہوئی جس کے دل میں تقویٰ تھا، جس نے اللہ پاک کے احکام کو مانتے ہوئے قربانی دی تھی. اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور قبول ہونے کا جو اس وقت سے ایک طریقہ رائج پا گیا، وہ یہی طریقہ رائج پایا کہ آگ آیا کرے گی، قربانی کو جلا دیا کرے گی، جس کی جل جائے گی اس کی قربانی قبول ہے. اور یہ بڑا اوکھا معاملہ تھا، بڑا اوکھا تھا. یہ پہلے ہوتا ہی ایسے تھا، قربانیاں ایسے رکھ دی جانی، پھر بیٹھے رہتے تھے، اوپر نام لکھ دیا جانا، یہ فلاں کا ڈیر ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اور جس بندے نے کہیں رشوت لے کر قربانی کی ہوتی، چوری کر کے قربانی کی ہوتی، یا کسی کا مال ہڑپ کر کے قربانی کی ہوتی تھی، تو وہیں پڑی پڑی سڑ جاتی تھی. وہ بندہ پھر شکلیں چھپاتا تھا اپنی، لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. لوگوں ساروں کو پتا چل گیا کہ اس کا مال حرام کا ہے. اتنا بڑا مسئلہ بن گیا لوگوں کے لیے. اب جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک نے وہ سارے سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے قبولیت والے نظام پر پردہ ڈال دیا. فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب ویسا نہیں ہوگا. اب آپ اپنی امت سے ارشاد فرمائیں کہ یہ قربانیاں دیا کریں، جانور کو ذبح کر کے گوشت خود کھا لیا کریں، اپنے عزیز و اقربا کو کھلا دیا کریں، غریبوں کو بانٹ دیا کریں. ان کی قربانیاں لوگوں کے سامنے میں ظاہر ہی نہیں ہونے دوں گا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے. آپ کی وجہ سے میں نے ان پر پردہ ڈال دیا ہوا ہے. اور جب یہ پردہ ڈال گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال رہے ہیں مدینہ پاک میں. 10 سال، ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے قربانی نہ پیش کی ہو. 10 سال مدینہ پاک کے آپ نے ہر سال قربانی پیش کی، اور ہر سال ایسے ہی ہوا. جو مدینہ پاک کے یہودی تھے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
کہ آپ کی قربانی کا نظام صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری قربانی کا نظام کیوں صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ وہ کام کر لیں جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کام؟ تو کہتے ہیں یہ قربانیوں کو گوشت بانٹا نہ کریں، تقسیم نہ کریں، وہاں میدانوں میں رکھیں، پھر سے ویسے آگ آئے، پھر سے آگ جلائے جس کی قربانی قبول ہے، تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں سے، فرمایا میں تمہارے دین کا محتاج نہیں ہوں، میں خود نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، مجھے اللہ پاک نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، میرے پاس اپنی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا میں اس کے مطابق چلوں گا۔ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق میں اپنے اسلام کو تبدیل کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان یہودیوں نے پھر اس سے اگلی بات کی، کہنے لگے کہ یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آخری نبی پر ایمان لانے کا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ایک شرط رکھی ہے، یہ والا حکم ہمیں تورات میں دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے تورات میں یہ فرمایا تھا کہ آخری نبی جب آئیں تو ان کے سامنے یہ پیشکش رکھنا، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ایمان لے آنا، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان پر ایمان نہ لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات شریف میں تو ایسا حکم ہے ہی نہیں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو تورات میں ایسا آیا ہوا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ آیا ہوا ہے ایسا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تورات لے کر آؤ، تورات لے کر آؤ میرے سامنے۔ یاد رکھیے گا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ آپ سے پہلے تورات نازل ہو چکی ہوئی تھی، انجیل بھی پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، زبور بھی پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے والی ساری شریعتوں کے احکام اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے علم غیب کے ذریعے سے عطا فرمائے ہوئے تھے، اب سب جانتے تھے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل ہے، موضوع کہیں اور طرف نکل جائے گا۔ آپ نے جاؤ تورات شریف لے کر آؤ۔ وہ گئے تورات لینے، ابھی واپس پہنچے نہیں تھے، ان کے واپس آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، یہ ہے سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 183، ان کے واپس آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا سنیے گا، الذین قالوا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ عہد الینا، اللہ پاک نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے تورات کے اندر، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم اس آخری رسول پر ایمان نہ لے کر آئیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ قربانی ویسی لے کر آئے ہمارے پاس، تأکلہ النار، جس کو آگ کھائے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں، اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے جب تک وہ قربانی نہ لے کر آئیں گے جو قربانیوں کو آگ جلا جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب الاسلام جب یہ واپس آتے ہیں نا، قل، آپ ان سے فرمائیے گا، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ہیں ان کے پاس تو یہی احکام تھے قربانی کے، تو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم یہودیوں نے ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کیا، ان کو شہید کیوں کیا؟ آج تم میرے سامنے کہہ رہے ہو کہ میں ویسا حکم لے کر آؤں، تو ان کے پاس تو یہی احکام تھے، پھر ان نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ آگے اللہ پاک نے خود فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قربانی کے قبولیت والا بہانہ بنا کر آپ کو جھٹلائیں اور آپ پر ایمان نہ لے کر آئیں، تو میں رب آپ کو تسلی دے رہا ہوں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، آپ سے پہلے سارے نبی جو بھی آئے ہیں وہ ان کے پاس دلیلیں ساری لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تھا، ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اندر سے نبیوں پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ آیت میں نے آپ کو ساری اس لیے سنائی کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب قربانی قبول ہونے کا سسٹم چینج کر دیا، اور یہاں میرے پاس یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد عظیم فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے جب جانور کے گلے پر چھری چلواتا ہے یا چلاتا ہے، تو فرمایا جب چھری چلتی بسم اللہ اللہ اکبر، تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک پہلے قبول فرما لیتا ہے، رضا کے لیے ہو، اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں رکھو اور ساری دنیا دیکھے بھائی کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، پھر بعد میں منہ چھپاتے پھریں۔
ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ اب میں بھی قربانی کروں تو چوڑا ہو کے پھرتا ہوں، بڑی قربانی دی تھی۔ کوئی دوسرا قربانی کرے بڑے جانور کی، وہ بھی چوڑا ہو کے پھر رہا ہوتا ہے، بڑی بھائی قربانی دیتی ہے، جانور ویکھو تصویراں لگ رہی ہیں، بڑی قربانی دیتی ہے، اللہ پاک بس راضی ہو جائے۔ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا، شرمندہ ہونے سے بچ گئے، سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کن کا صدقہ ہے؟ بولیے گا ذرا، کن کا صدقہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نمازیں پڑھیے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ قربانی ادا کیا کیجیے۔ پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں ادا کی، اور یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری سنائی ہے قربانی جو پیچھے سے چلی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے آبا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سارے بھائی جانتے ہیں، میرا خیال ہے وہ دوبارہ سے آپ کو سنانے کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی ہوئی تھی اور ان پر جب چھریاں چل گئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر جنت سے جانور بھیج کر ان کی قربانی قبول فرما لی تھی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، یہ ہے سورہ الصافات 23واں پارہ، آیت نمبر ہے 108، فرمایا جب ان کی قربانی جنتی جانور کے ذریعے سے قبول ہو گئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، انہی ہی کا طریقہ ہم نے پھر بعد والے آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کے اوپر لاگو فرما دیا۔ اب یہ قرآن پاک کی اس آیت سے سورہ صافات کی آیت نمبر 108 اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قربانی کا طریقہ قیامت تک جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں سب کے لیے ہم نے سنت ابراہیمی کے طور پر لاگو کیا ہوا ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کو اس بندے پر واجب قرار دیا ہے۔ اور یہاں جس سے بات میرے پاس لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جس میں وسعت ہو، وسعت سے مراد جو صاحب نصاب ہے۔ آج کے دور میں قرضے سے خالی، قرضہ نہیں ہے بندے پر، کسی کا لین دین کوئی نہیں کرنا، اور سارے قرضوں سے نکال کر قربانی والے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، ان دنوں میں جس بندے کے پاس 80,000 کے برابر رقم ہے، 80,000 رقم ہے، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی، لازم ہوگی۔ اگر نہیں کرتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو وسعت ہے اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہوں وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو، جائے وکھرا ہو جائے ہم سے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے میں شامل نہ ہو جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ اس سے پھر یہ طریقہ کار لازم ہوا، اور تب سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلمان قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور قربانی ہم کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ پاک تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، اور جانوروں کے بال گنے نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اب دیکھیے صحابہ کرام بھی بڑی محبت والے ہیں، بالوں کا سوال ہو گیا تو بالوں کے بارے میں نیکیاں آ گئیں۔ ایک صحابی نے اس سے اگلا سوال اٹھایا، عرض کی حضور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، اون والے جانور جیسے بھیڑ ہے تو اس کی اتنی بریک اون ہوتی ہے، وہ بریک بریک سے ریشے ہوتے ہیں، وہ جدا بھی ہو جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کے علم میں ہے کس جانور پر کتنی اون اور کتنے ریشے ہیں، فرمایا وہ ہر اون کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ناراضگی ہے۔ لہٰذا پیارے بھائیوں قربانی جن کے پاس وسعت ہے لازمی کریں، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 جمعے ہیں، مزید اس میں کافی سارے احکام ہیں قربانیوں کے حوالے سے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے سناتا رہوں گا۔ اجتماعی قربانی کا اہتمام
انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ وہ یہاں پر کیا گیا ہوا ہے، میری ہی نگرانی میں اجتماعی قربانی کا کام ہو رہا ہے۔ آپ سارے بھائیوں کو میں دعوت دوں گا جو اجتماعی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ پہلے دن دوسرے دن میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے گا۔ اس میں ہم نے یہ حصہ بھی رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کئی قربانیاں دوست پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں اپنے نبی پاک کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک دبئی سے ایک بندے نے فون کر کے اپنا ایک حصہ لکھوایا، اس نے کہا کہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ہماری طرف سے جانور پیش کیا جائے، تو میں نے اس کا وہاں سے حصہ لکھا ہے، تو وہ حصہ ہم نے خاص رکھا ہوا ہے ایک علیحدہ، اور وہ سب سے پہلے نمبر گائے رکھی ہوئی ہے۔ جو بھائی ایسے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے میرے والد کے اصال ثواب کے لیے، کوئی کہتا ہے میری ماں جان کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک کے لیے ہی میری طرف سے قبول ہو جائے، تو وہ حصہ ہے کہ ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے حصے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر اس بندے کی طرف سے پیش کیے جائیں گے جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی کا تحفہ پیش کرے گا، اور وہ سارے کا سارا گوشت پھر انشاءاللہ غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہم خوشیاں کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ غریب لوگ بھی ہماری ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ عطیہ بھی کر سکتے ہیں، حصے بھی ڈال سکتے ہیں۔ سارے بھائیوں کو میں دعوت دوں گا جو حصہ ڈالنا چاہیں ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا۔